آج ہم ایک ایسی کتاب کے صفحات پلٹنے والے ہیں جس نے روایتی سوچ کو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بالکل۔ ذرا تصور کیا جائے کہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت تصویر کے ہزاروں ٹکڑے موجود ہیں جنہیں عام طور پر پزل کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے جنہیں جوڑنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی۔ عام طور پر جب کسی مذہبی یا تاریخی متن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بس ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، گہرائی میں جایا جاتا ہے، لیکن اکثر اس پوری تصویر کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جو وہ سارے ٹکڑے مل کر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے متن کو سمجھنے میں۔ جی، اور آج کی اس علمی نشاط کا موضوع فضل الرحمن کی مشہور زمانہ تصنیف میجر تھیمز آف دا قرآن یعنی قرآن کے بنیادی موضوعات ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے کہ یہ ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتی ہیں، ایک مکمل اور مربوط کائناتی تصور پیش کرتی ہے۔ صحیح کہا۔ ہاں، یہ بتاتی ہے کہ کائنات، انسان اور خدا کا تصور الگ الگ خانے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے حیرت انگیز مندرجات میں گہرائی تک جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کے مصنف کا پس منظر کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیوں اتنا منفرد ہے۔ بالکل، یہ پس منظر جاننا لازمی ہے۔ تو 1919 میں پیدا ہونے والے فضل الرحمن کا انتقال 1988 میں ہوا اور وہ شکاگو یونیورسٹی میں اسلامی افکار کے پروفیسر رہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ روایتی تفاسیر عموماً متن کو ایک ایک آیت کر کے سمجھاتی ہیں، جو کہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جی وہ اہم ہے، لیکن اس سے بعض اوقات وہ مجموعی اور جامع نقطہ نظر اوجھل ہو جاتا ہے جو کتاب خود پیش کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مغربی تجزیہ نگاروں کی بات کریں جیسے جان وانز برو یا رچرڈ بیل، تو ان کا انداز بالکل مختلف رہا ہے۔ انہوں نے تو اسے محض ایک تاریخی دستاویز کے طور پر دیکھا ہے نا؟ بالکل۔ مغربی اکیڈمیا میں اکثر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ مختلف روایات اور فرقہ وارانہ بحثوں کا ایک بکھرا ہوا مجموعہ ہے۔ جان وانسبرو کا تو ماننا تھا کہ یہ مختلف ادوار کی بحثوں کا نتیجہ ہے، لیکن فضل الرحمن ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر قرآن کو خود اسی کی شرائط پر ایک مکمل اکائی، ایک وحدت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کوئی بکھری ہوئی دستاویز نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم اور مربوط پیغام ہے۔ اور یہیں سے آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا مشن واضح ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہدف یہ کھوج لگانا ہے کہ اس کتاب کے مطابق خدا، انسان، معاشرہ، فطرت اور نبوت کے موضوعات کس طرح یعنی آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کائناتی سمفنی کی طرح جہاں ہر ساز دوسرے ساز کی آواز کو مکمل کر رہا ہے۔ چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اس بنیادی تصور کی بات کرتے ہیں جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے، یعنی خدا کا تصور۔ کائنات اور تقدیر اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے ذہن کو اپنی گرفت میں لیتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں خدا کی ذات یا اس کے وجود پر کوئی روایتی فلسفیانہ بحث نہیں کی گئی۔ ہاں، یہ اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑتا کہ خدا کیسے موجود ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس خدا کا تصور خالصتاً عملی یا جسے ہم آج کل فنکشنل کہتے ہیں اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ خدا وہ ہے جو خالق ہے، رزق دینے والا ہے، ہادیب اور رہبر ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک منصف ہے۔ یہ ایک انتہائی عملی تعلق ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں خدا کی لامحدود طاقت اور اس کی بے پایاں رحمت کو ایک ہی سکے کے دو رخ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی طاقت اور رحمت الگ الگ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ عام طور پر جب لامحدود طاقت کا سوچا جاتا ہے تو ذہن میں ایک جابرانہ یا خوفناک تصویر ابھرتی ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ طاقت اور رحمت آپس میں اس قدر جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کائنات کی تخلیق، اس کی بقا، انسان کی رہنمائی کا انتظام اور پھر اس کے اعمال کا منصفانہ حساب، یہ سب خدا کی رحمت ہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی مثبت اور امید افزا زاویہ ہے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے مصنف واضح کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز فطری طور پر مسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ درخت یا ستارے کوئی مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز طبعی قوانین کی مکمل طور پر پابند ہے اور وہ خدا کے اس کائناتی نظام کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات کوئی اندھا نظام نہیں ہے جس میں افراتفری ہو، بلکہ ایک ایسا مربوط سٹرکچر ہے جس میں کوئی خلا موجود نہیں ہے۔
یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے، اور اسی بات کو اگر تھوڑا آگے بڑھایا جائے تو کائنات کے اس منظم نظام اور اربوں کے پرانے جاہلی تصور کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ جی، وہ بلائنڈ فیٹ والا تصور۔ بالکل۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں تقدیر کا ایک ایسا تصور عام تھا جسے اندھی تقدیر کہا جا سکتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان ایک بے رحم تقدیر کے سامنے بے بس ہے جس کا کوئی مقصد یا اصول نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب کے مطابق قرآن نے اس اندھی تقدیر کے مقابلے میں قدر کا بالکل نیا اور انقلابی تصور پیش کیا۔ یعنی قدر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے انسان کو کٹھ پتلی بنا دیا گیا ہے۔ جی، بلکہ اس کا مفہوم ہر چیز کا ایک مخصوص پیمانہ یا صلاحیت ہونا ہے۔ یقیناً قدر کا قرآنی مفہوم ماپنے یا ایک مخصوص پیمانے اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کرنے کا ہے۔ خدا کائنات میں ہر چیز کو اس کی پوری صلاحیتوں، رجحانات اور قوانین کے ساتھ وجود بخشتا ہے۔ بیج کے اندر درخت بننے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی قدر ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ کوئی اندھی تقدیر نہیں ہے جو بغیر کسی مقصد کے مسلط کر دی جائے۔ ہاں، بلکہ یہ ایک بامقصد اور رحیمانہ کائناتی نظام ہے۔ اور اس کتاب میں اسلام محدود طاقت اور وسعت کو سمجھانے کے لیے انتہائی متاثر کن قرآنی مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوچے ذرا اس مثال پر، جہاں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور وہ کائنات کے خالق کے کلمات کو لکھنے لگیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے مگر وہ علم ختم نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ کائنات کی لامتناہی وسعت کا کیا ہی خوبصورت بیان ہے۔ اور دوسری طرف اس حقیقی طاقت کو چھوڑ کر دیگر سہاروں پر انحصار کرنے کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے والی تشبیہ واقعی کمال کی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مکڑی کا جالا بظاہر کتنا پیچیدہ، منظم اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ مکڑی کے لیے وہ اس کا گھر ہے، اس کا قلعہ ہے، لیکن حقیقت میں کائنات کا سب سے کمزور ترین ٹھکانہ ہے۔ ذرا سی ہوا یا ایک انگلی کا اشارہ اس پورے نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جو لوگ کائنات کے اس حقیقی لامحدود خالق کو چھوڑ کر مادی چیزوں یا دیگر سہاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، کتاب کے مطابق وہ دراصل اسی مکڑی کے جالے میں پناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اس عظیم اور لامحدود کائنات کے تصور سے نکل کر انسان پر نظر ڈالی جائے تو انسان کی انفرادیت اور اس کی کمزوریوں کا ایک بہت ہی دلچسپ نقشہ ملتا ہے۔ کیونکہ کائنات کی باقی ہر چیز تو طبعی قوانین کی پابند ہے، وہ تو مجبور محض ہے۔ ہاں، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے ارادے کی آزادی یعنی فری ول دی گئی ہے۔ یہ آزادی اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، مگر ساتھ ہی ایک کڑا امتحان بھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر کتنا کمزور اور غیر متوازن ہے۔ وہ تنگ نظر ہے، جلد باز ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی کشمکش یہ ہے کہ وہ کبھی تو غرور کے نشے میں خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور ذرا سی مشکل آئے تو مایوسی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان کا یہ غرور اور مایوسی کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتے رہنا ہی اس کی سب سے بڑی اخلاقی کشمکش ہے۔ مصنف نے اس کشمکش میں شیطان کے کردار کو بہت باریک بینی سے سمجھایا ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شیطان شاید خدا کا کوئی براہ راست مقابل یا حریف ہے، جیسے اچھائی اور برائی کے دو خدا ہوں۔ جی، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ شیطان محض خدا کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک انسان دشمن طاقت ہے۔ وہ اسی وقت پیدا ہوا جب انسان پیدا ہوا، جب انسان کو شعور ملا۔ اچھا، یہ ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں، شیطان کا اصل کام خدا سے لڑنا نہیں، بلکہ انسان کو اس کے اس متوازن راستے سے بھٹکانا ہے اور اسے غرور کی انتہا یا مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیلنا ہے۔ عام انسان کے لیے یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے۔ ایک طرف ارادے کی آزادی کا بوجھ، دوسری طرف نفسیاتی کمزوریاں اور اوپر سے ایک ایسی طاقت جو اسے بھٹکانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو پھر اس ساری کشمکش میں انسان کے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو قرآن اس بچاؤ کے راستے اور اس توازن کے عمل کو تقویٰ کا نام دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عام زبان میں تقویٰ کا ترجمہ صرف اور صرف خدا کا خوف کر دیا جاتا ہے۔ جی، جس سے ایک منفی سا تاثر ابھرتا ہے کہ شاید خدا ہر وقت سزا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فضل الرحمان اس تصور کی مکمل اصلاح کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقویٰ ایک اندرونی توازن ہے،
یہ ایک اخلاقی شعور اور ایک ایسی مسلسل چوکسی کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ذات کو اخلاقی تباہی کے نتائج سے بچاتا ہے۔ یہ کوئی ظاہری ڈیکوریشن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ انسان کا اپنے ہی اعمال کے نتائج کے بارے میں انتہائی حساس اور ذمہ دار ہونا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کون سی حرکت اسے غرور میں مبتلا کر رہی ہے اور کون سی مایوسی میں۔ یہ تقویٰ کی تعریف واقعی ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ دراصل انسان کا اپنی ذات پر کنٹرول اور ایک اخلاقی بیداری کا نام ہے، اور اسی بیداری اور ذمہ داری سے جواب دہی کا تصور جڑا ہوا ہے۔ یہ گہرا مطالعہ ایک اور روایتی سوچ کو توڑتا ہے کہ شاید کوئی نجات دہندہ یا جسے سیویئر کہتے ہیں آئے گا جو اعمال کے بوجھ سے آزاد کر دے گا۔ قرآن شفاعت یا نجات دہندہ کے ان تمام تصورات کو مسترد کرتا ہے جو انسان کو لاپرواہ بنا دیں۔ ہر فرد اور ہر قوم اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت طاقتور تصور سامنے آتا ہے، ظلم النفس۔ یہ کتنا حیران کن ہے کہ انسان جب بھی کوئی برائی کرتا ہے یا کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے کا نقصان کیا ہے، لیکن کائنات کے اس اخلاقی نظام میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہی روح کو داغدار اور تباہی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست، اور یہی وہ نقطہ اتصال ہے جہاں فرد کی اخلاقی زندگی ایک بڑے کینوس پر جا کر معاشرے سے مل جاتی ہے۔ جی، اس کتاب کے مطابق قرآن کا ہدف کسی غار میں بیٹھ کر صرف ایک اکیلے انسان کی روحانی اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد زمین پر ایک قابل عمل، منصفانہ اور اخلاقی بنیادوں پر استوار سماجی نظام کا قیام ہے۔ فرد کا تقویٰ اسی وقت کارآمد ہے جب وہ معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال ہو۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، مکہ کا جو معاشرہ تھا جہاں یہ پیغام پہلی بار سنایا گیا، وہ کوئی پسماندہ گاؤں نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی مصروف عالمی تجارتی اور معاشی مرکز تھا۔ یہ اپنے دور کا ایک طرح کا وال سٹریٹ تھا۔ جی ہاں، بالکل ایک تجارتی ہب تھا۔ کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ قرآن نے وہاں موجود معاشی عدم مساوات، غریبوں کے استحصال اور دولت جمع کرنے کی ہوس پر جو سخت تنقید کی، وہ قرآن کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے۔ دولت کو چند ہاتھوں میں قید کرنے کے بجائے اسے گردش میں لانے پر زور دیا گیا۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت اور سود کی ممانعت کو محض کچھ معاشی یا بینکاری کے قوانین نہیں، بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی بقا کے لیے ضروری اخلاقی ستون قرار دیا گیا۔ بالکل، یہ صرف پیسے کا لین دین نہیں تھا۔ اور اس سماجی انصاف کا دائرہ محض روپے پیسے یا معیشت تک محدود نہیں تھا۔ قرآن نے آ کر نسلی، خاندانی اور قبائلی تعصبات کی ان جڑوں پر کلہاڑا چلایا جو عرب معاشرے اور در حقیقت انسانی تاریخ میں بہت گہری تھیں۔ اس نے انسانی مساوات کا اعلان کیا اور برتری کا واحد معیار اسی تقویٰ یعنی اخلاقی شعور کو قرار دیا۔ اسی طرح خواتین کے حقوق، یتیموں کی کفالت اور خاص طور پر اس دور کے سب سے پسے ہوئے طبقے یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے جو اخلاقی ترغیبات دی گئیں، وہ دراصل ایک بالکل نئے سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھیں۔ مثال کے طور پر کثرت ازدواج کا مسئلہ، جسے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کتاب بڑی باریک بینی سے بتاتی ہے کہ قرآن میں اس کی قانونی اجازت اور اخلاقی تقاضوں کے درمیان ایک واضح فرق رکھا گیا ہے۔ یہ فرق کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جنگوں کے بعد یتیم ہونے والی بچیوں اور بیواؤں کے ہنگامی سماجی مسائل کے پیش نظر قانونی طور پر اس کی اجازت تو دی گئی، لیکن فوراً ایک انتہائی کڑی اخلاقی شرط لگا دی گئی کہ تمام بیویوں کے درمیان مکمل انصاف کرنا لازمی ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان ہرگز انصاف نہیں کر سکے گا۔ اس کا مقصد معاشرے کو یکدم جھٹکا دینے کے بجائے بتدریج ایک اعلیٰ اخلاقی معیار یعنی یک زوجگی کی طرف لے جانا تھا۔ کمال ہے، یہ اخلاقی ارتقاء کا ایک بہترین ماڈل ہے، اور یہی اعلیٰ اخلاقی معیار کی طرف سفر دراصل تہذیبوں کی بقا کا راز ہے۔ اسی تناظر میں کتاب کے اندر ایک بہت ہی شاندار قرآنی تمثیل کا حوالہ دیا گیا ہے جس پر جتنا غور کیا جائے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ سیلاب کے پانی اور جھاگ والی تمثیل؟ بالکل وہی۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے پانی کے اوپر ایک بڑی سی جھاگ ابھر آتی ہے۔ وہ جھاگ بظاہر بہت نمایاں، بڑی اور پھولی ہوئی لگتی ہے، سب کی نظر اسی پر پڑتی ہے، لیکن وہ کھوکھلی ہوتی ہے اور جلدی بیٹھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیز زمین میں ٹھہرتی ہے اور جذب ہوتی ہے، وہ وہی مٹی اور پانی ہے جو زراعت اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
یہ بہت گہری بات ہے۔ برے اعمال اور استحصال پر مبنی معاشرے اس جھاگ کی طرح ہیں، وہ بظاہر کتنے ہی طاقتور لگیں مٹ جاتے ہیں، اور جو چیز انسانیت کو نفع دے وہی تاریخ میں باقی رہتی ہے۔ تہذیبوں کا یہ عروج و زوال کوئی اتفاق نہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قرآن اسے خدا کی غیر متبدل سنت یعنی سنت اللہ قرار دیتا ہے، اور یہی سنت اللہ یا خدا کے قانون کی باقاعدگی کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی ہے۔ فطرت کا کمال اور اس کے طبعی قوانین کی پابندی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فطرت کو قرآن ایک بہت بڑی نشانی یا آیت قرار دیتا ہے۔ سورج اور چاند کا وقت پر آنا، بارش کا برسنا، بیج کا پھٹنا اور زمین کا زندہ ہونا، یہ سب اپنے آپ میں بہت بڑے معجزات ہیں۔ لیکن انسان کی نفسیات بہت عجیب ہے۔ کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، مثال کے طور پر سمندر کے بیچوں بیچ طوفان آ جائے یا صحرا میں سہراب کے دھوکے میں پیاس سے مر رہا ہو، تو اسے فوراً ایک اعلیٰ طاقت یاد آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کا سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ ساحل پر قدم رکھتا ہے، طوفان تھمتا ہے اور طبعی اسباب معمول پر آتے ہیں، وہ پھر سے اس کائناتی نظام کو بھول جاتا ہے اور خود کو حاکم سمجھنے لگتا ہے۔ انسان واقعی اپنی فطرت میں بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ یہ بات قدرتی طور پر معجزات کے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر روزمرہ کی فطرت خود ایک معجزہ ہے، تو پھر قرآن میں جن معجزات کا ذکر ہے وہ کیا ہیں؟ مصنف نے قرآن کی روح سے آیات یا نشانیوں کو 3 بڑی اور واضح اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم تو یہی طبعی نشانیاں ہیں، یعنی فطرت کا وہ روزمرہ کا نظام جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اور دوسری قسم تاریخی عذاب کی نشانیاں ہیں، جنہیں عبرت کے نشان کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان قوموں کی تاریخ ہے جنہوں نے ظلم، ناانصافی اور استحصال کی حد کر دی، اور پھر قدرت کے قانونوں نے انہیں تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا۔ صحیح۔ اور تیسری قسم وہ ہے جسے غیر معمولی معجزات کہا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بن جانا یا حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ یہ معجزات عام طور پر اس وقت ظاہر کیے گئے جب انبیاء کو شدید مخالفت کا سامنا تھا اور عام انسان حقائق کو ماننے سے قطعی انکاری تھے۔ یہیں سے ایک بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب مکہ والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی پرانے انبیاء کی طرح کوئی ایسا ہی چمتکار یا معجزہ دکھایا جائے، کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے، تو قرآن نے اس مطالبے کا کیا جواب دیا؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور قرآن کا جواب اس پر بہت ڈو ٹوک اور انقلابی تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے پاس معجزے دکھانے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے خود کو، یعنی قرآنی پیغام اور اس کی عقلی دلیل کو ہی سب سے بڑی نشانی قرار دیا۔ قرآن نے اپنے لیے بینہ، برہان اور سلطان جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی، اور سلطان سے مراد کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ ایک ایسی مضبوط، واضح اور ناقابل تردید عقلی دلیل ہے جو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑے۔ کتاب میں جادو اور معجزے، خاص طور پر کتابی معجزے کا فرق بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ جادو محض نظر کا دھوکہ اور وقتی نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو حقیقت کو چھپاتا ہے، جبکہ نشانی، خصوصاً قرآن، ایک مستقل حقیقت ہے جو انسان پر کائنات اور اخلاقیات کے حقائق کو آشکار کرتی ہے۔ ایک نظر کا دھوکہ انسان کی عقل کو وقتی طور پر تو حیران کر سکتا ہے، لیکن ایک کتاب اور اس کا پیغام ہمیشہ کے لیے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس نظریے کو عملی طور پر زمین پر نافذ کرنے کا کام انبیاء کا ہے۔ عام طور پر سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر شاید کوئی ایسے روحانی پیشوا ہوتے ہیں جن کا کام صرف غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا یا مستقبل کی خبریں دینا ہوتا ہے، لیکن یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ انبیاء کا اصل ہدف ایک مکمل اخلاقی اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل کرنا ہے۔ مصنف نے نبی اور رسول کے درمیان ایک لطیف سا فرق بھی واضح کیا ہے۔ اگرچہ دونوں کا کام الہی پیغام پہنچانا ہی ہے، لیکن رسول کا دائرہ کار عام طور پر ایک نئی شریعت اور ایک مکمل سماجی نظام کے قیام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس نئے نظام کو قائم کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ مصنف نے پیغمبر اسلام پر اس جد و جہد کے دوران پڑنے والے شدید نفسیاتی بوجھ اور دباؤ کا بھی بہت گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔
ایک طرف خدا کے کلام کا بوجھ اور دوسری طرف معاشرے کے انتہائی با اثر اور مغرور افراد کی شدید مخالفت۔ اس کشمکش کو سمجھانے کے لیے کتاب میں سورہ عبس کے اس مشہور واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم پیغمبر کے پاس کچھ سیکھنے آئے، عین اس وقت جب وہ مکہ کے ایک بہت با اثر سردار کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نابینا صحابی کی بار بار مداخلت پر پیغمبر کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری کے تاثرات آئے، جس پر قرآن نے فوراً انہیں ٹوکا اور ترجیحات کا تعین کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس کائناتی نظام کی نظر میں ایک غریب، نابینا اور بظاہر حقیر سمجھے جانے والے مگر سچے انسان کی اہمیت معاشرے کے مغرور سرداروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر خود بھی اس پیغام کے اور خدا کے متعین کردہ اخلاقی معیار کے مکمل تابع تھے۔ یہ واقعہ واقعی بہت اثر انگیز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ پیغام کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی برابری کے لیے تھا۔ اب اسی جدوجہد اور معاشرے کو بدلنے کے عمل میں ایک اور تصور سامنے آتا ہے جسے آج کی دنیا میں سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے جہاد۔ ہم جب بھی یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سیدھا جنگ اور تلوار کا خیال آتا ہے۔ لیکن یہ گہرا مطالعہ اس بات کو پوری طرح واضح کرتا ہے کہ حق کی راہ میں جہاد کا مطلب محض جنگ کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہی جدوجہد ہے۔ یہ ایک وسیع تر، ہماگیر اور اتھک جدوجہد کا نام ہے۔ اس کا اصل مقصد زمین پر فساد کو روک کر معاشرے کی برائیوں اور استحصال کو ختم کر کے ایک منصفانہ سماجی ڈھانچہ قائم کرنا ہے۔ یا مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی نظام کا غلبہ تھا۔ ظالم حکومتوں کو ہٹا کر ایک نیا سیاسی ڈھانچہ قائم کیا گیا تاکہ لوگوں کو آزادی سے سوچنے کا موقع ملے۔ لوگوں کے دلوں اور عقائد کو تلوار سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت نازک لیکن انتہائی اہم نقطہ ہے۔ کوئی بھی نیا نظام جو معاشرے کے غریبوں اور پسے ہوئے طبقے کے استحصال کے خلاف ہو، اسے قائم کرنے کے لیے اس وقت کے ظالمانہ اور قابض نظام کو سیاسی اور سماجی طور پر چیلنج کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو لوگ طاقت کے نشے میں ہوں وہ صرف باتوں سے اپنا تسلط نہیں چھوڑتے۔ یہ جدوجہد یقیناً مال اور جان کی قربانی مانگتی ہے۔ مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ جہاد کا بنیادی مقصد کائنات کے اس الہی منصوبے کو نافذ کرنا ہے جس میں ہر انسان کو اس کا جائز حق مل سکے، زمین پر امن و انصاف قائم ہو، اور وہ جو ظلم النفس یا دوسروں پر ظلم ہے اس کا راستہ روکا جا سکے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس پوری نشست میں فضل الرحمن کی کتاب میجر تھیمز آف دا قرآن کا جو یہ تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اگر ان سب بکھرے موتیوں کو ایک دھاگے میں پرویا جائے تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ خدا کی بے پایا رحمت نے اس پوری کائنات کو ایک بامقصد اور مربوط نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی یہ اندھی تقدیر کے حوالے ہے۔ اس عظیم کائنات میں انسان کو باقی تمام مخلوقات پر ارادے کی آزادی اور اخلاقی شعور کی وجہ سے فوقیت دی گئی ہے۔ اسے اس آزادی کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے تقویٰ کی صورت میں ایک زبردست اندرونی روشنی، ایک الارم سسٹم دیا گیا ہے اور انبیاء کے ذریعے بیرونی رہنمائی فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی نفسیاتی کمزوریوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس ساری مشق کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان محض اپنے ذاتی خول میں بند نہ رہے بلکہ زمین پر ایک ایسا معاشرہ قائم کرے جو منصفانہ ہو، جہاں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو، جہاں رنگ، نسل، قبیلے یا جنس کی بنیاد پر استحصال نہ ہو اور ہر فرد کی عزت محفوظ ہو۔ اور دراصل یہی وہ کائناتی وحدت یا کل تصویر ہے جس کی بات فضل الرحمن اپنی اس کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو خدا کا تصور، انسان کی اخلاقی کشمکش، معاشرے کے معاشی اصول، کائنات کے قدرتی مظاہر اور انبیاء کی تاریخی جدوجہد، یہ سب بظاہر کتاب کے الگ الگ ابواب ضرور لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی مرکزی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے انسان کی مکمل فلاح اور اس زمین پر ایک مثبت تعمیری اور اخلاقی سماجی ڈھانچے کا قیام۔ اس کتاب کا تقاضا ہے کہ ہم مذہبی متن کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ اس مکمل کائناتی ویژن کے ساتھ پڑھیں۔ اس سارے تفصیلی مطالعے کے بعد اور انسان اور کائنات کے اس مربوط نظام کو سمجھنے کے بعد
ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ابھرتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس پورے نظام کا حتمی مقصد زمین پر ایک اخلاقی، منصفانہ اور استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اگر اس کسوٹی پر آج کے اس جدید دور کو پرکھا جائے تو اجتماعی رویہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج جس طرح ٹیکنالوجی کے پیچھے اندھا دھند بھاگا جا رہا ہے، لامحدود دولت کے حصول نے جس طرح کارپوریٹ کلچر کو جنم دیا ہے، اور ماحولیات کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ معاشرے کے اجتماعی تقویٰ یا اخلاقی چوکسی کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ کیا محض ایک نئے ڈیجیٹل اور مادی سراب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگا جا رہا ہے جس کی آخر میں کوئی حقیقت نہیں نکلے گی؟ یا واقعی اجتماعی جدوجہد سے زمین میں کوئی ایسی نفع بخش مٹی اور پانی چھوڑا جا رہا ہے جو آنے والی نسلوں کے کام آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے اور علمی نشست کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ کائنات، معاشرے اور اپنی ذات کے اس گہرے مطالعے کے سفر کو جاری رکھیے گا۔ خدا حافظ۔